Assalamu alaikum. Our viewers at home can now see that Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz has now entered Baitul Futuh. In a few moments from now, Huzur will lead the Eid prayer, followed by the Eid sermon, which will be transmitted live on MTA for our viewers all over the world. You can see the live images now of Hazrat Amirul Mu'mineen arriving. Jazakallah. ناظرین اب کچھ لمحوں میں ضمیر المومنین طلب نصر عزیز انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گے بیت الفتوح میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے دیدار کی پیاس بجھائیں گے جب حضور سب سے پہلے آ کر نماز عید کی امامت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم خطبہ عید ملاحظہ کریں گے. تو آئیے انتظار کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن
حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں اس سے ملتا جلتا ہی مضمون بیان کروں گا جو کل خطبے میں بیان کیا تھا، یا اس کے ایک حصے کے بارے میں، یا اس ایک حصے کے تسلسل کے جاری ہوگا. مسلمانوں کی حالت جیسا کہ میں نے کہا تھا اس وقت بھی ایسی تھی کہ ہر ایک چیخ چیخ کر پکار رہا تھا. یہ اعلان کر رہی تھی ان کی یہ حالت کہ کوئی آئے اور ان کا پکار بلند کرے، کوئی آئے اور ان میں پیار و محبت پیدا کرے، کوئی آئے اور ان کے دلوں میں انسانی قدروں کا احساس دلائے، کوئی آئے اور ان کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ قائم کرے، کوئی آئے اور ان کو امت واحدہ بنائے، اور کوئی آئے اور توحید کو حقیقی رنگ میں دنیا میں قائم فرمائے. کل میں نے حال ہی کی مسدس کے ایک بند کا ایک شعر پڑھا تھا. آج اس بند کے پہلے دو شعر بھی سنا دیتا ہوں جو انہوں نے اس وقت مسلمانوں کی حالت کا کھینچا نقشہ. کہتے ہیں نہ ثروت رہی ان کی قائم نہ عزت، گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و دولت، ہوئے علم و فن ان سے ایک ایک رخصت، مٹی خوبیاں ساری نوبت بہ نوبت. بس یہ حالت تھی. جوں یہ مسدس جو ہے آپ کو پڑھتے جائیں، ہر شعر ہر بند نہ صرف اس زمانے کا نقشہ کھینچ رہا ہے بلکہ موجودہ زمانے کی حالت زار کا بھی نقشہ کھینچ رہا ہے. آج بھی ہر مسلمان چاہے وہ مسلمان لیڈر ہو یا عام مسلمان ہو، ہر ایک جو ہے اب اس کوشش میں ہے کہ اس کو کس طرح زیادہ سے زیادہ ذاتی مفاد حاصل ہو. اب پہلے تو صرف لیڈر ہی، سیاستدان ہی یہ مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، حکومتوں پر قبضے کر رہے تھے. اب حکومت کے لالچ میں مذہب کے نام پر علماء نے بھی اپنے گروہ اور پارٹیاں بنا لی ہیں. پہلے فرقہ واریت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے یہ لوگ، یہ علماء. اب اس کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں اور نام نہاد جہادی تنظیموں کے نام پر بھی کلمہ گو کی گردنیں مار رہا ہے. اور ڈھٹائی اتنی ہے کہ مجال ہے جو اپنے غلط رویوں کی اصلاح کے لیے اپنے رویے میں ہلکی سی بھی لچک پیدا کر لیں. ان کی اس ناقابل اصلاح حالت کا جو نقشہ حال ہی نے 120-25 سال پہلے کھینچا تھا، آج بھی جیسا کہ میں نے کہا وہی نظر آتا ہے. بلکہ فکر اور غور کرنے والی آنکھ دیکھے تو اور زیادہ بھیانک نظر آتا ہے. ایک طبقے کو لالچ اور حکومت نے مزید اندھا کر دیا، اور زیادہ اندھے ہو چکے ہیں لوگ. حال ہی لکھتے ہیں کہ نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر. بس یہ ہر درد رکھنے والے مسلمان کی آواز
آج بھی ہے، اور مایوسی کا اظہار بھی ہے اس میں کہ شاید اب اصلاح کے قابل نہیں رہے ہم لوگ. لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو نہیں سن رہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے علماء بھی اور لیڈر بھی عوام کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں، بلکہ خود یہ رونا رونے والے بھی اس چیز سے محروم رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن کر آنے والے کے قبول کریں. عوام جو ہیں ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، جو غلط باتیں ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آیا ہے اس کی آواز پر کان نہیں دھر رہے. بلکہ صرف یہی نہیں کہ کان نہیں دھر رہے، اس کی مخالفت میں بھی تمام حدیں توڑ رہے ہیں. تمام جائز اور ناجائز کام احمدیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرنے کو تیار ہیں اور کرتے ہیں. کاروباری لوگ ہیں تو احمدیوں کی رقمیں دبائی ہوئی ہیں، ان کو دینے سے انکاری ہیں. یہ معلوم ہے، علم ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ حرام کھا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ احمدیوں کو لوٹنا اور ان سے حرام کھانا بھی ثواب ہے. یہ تعلیم ہے جو ان کے علماء ان کو دے رہے ہیں. حال ہی نے شاید ایسی غلط تعلیم دینے والے علماء اور ظلم کرنے والے لیڈروں کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ ہوئے رخ جن کے جلانے کے قابل، یعنی جن کے درخت جلانے کے قابل ہو گئے، وہ درخت جو شجر سایہ دار بنتے ہیں، وہ علماء جو دین سکھانے والے ہیں، وہ لیڈر جو قوم کا درد رکھنے والے ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفادات اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان سے کوئی امید رکھی جائے. اب تو ایسے درخت بن چکے ہیں جو سوائے جلانے کے اور کوئی سی کام کے لیے کسی اور کام نہیں آ سکتے. اس لیے کیونکہ یہ لوگ اسلام کی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں. یہ مسلم امہ میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کی جڑ ہے. یہ درخت جو ہیں یقیناً جلانے کے قابل ہونے تھے اور ہوئے، کیونکہ اب صرف اس درخت نے دنیا کو فائدہ پہنچانا تھا جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا. اور یہ درخت اس وقت لگنا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسلمانوں کی اور ان کے علماء کی یہ حالت ہونی تھی جو ہے، جس کا رونا رو رہے ہیں. احادیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا. اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے. ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا یہ لوگ ہی سرچشمہ ہوں. پھر ایک جگہ فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا. کنز العمال کی حدیث ہے یہ. لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی علماء کا دین، اپنا دین بھی اور کردار بھی خراب ہو چکا ہوگا اور قابل شرم ہوگا. پھر حضرت ثعلبہ بحرانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دنیا سے علم چھین لیا جائے گا، یہاں تک کہ علم و ہدایت
اور عقل و فہم کی کوئی بات انہیں سجھائی نہ دے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کس طرح ختم ہو جائے گا جب کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم میں موجود ہے اور ہم اسے آگے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن وہ انہیں کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یعنی عمل نہیں رہے گا۔ اور پھر جب غلط قسم کی تفسیریں آئیں گی تو قرآن کی اصل تعلیم کو ہی بالکل توڑ مڑوڑ کر رکھ دیں گی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یکدم نہیں چھینے گا، بلکہ عالموں کی وفات کے ذریعے ختم ہوگا۔ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ انتہائی جاہل اشخاص کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے جا کر مسائل پوچھیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کل آپ ٹی وی چینل دیکھ لیں، عجیب مذہب خیز قسم کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں۔ استخارے کا ایک چینل ہے، وہیں کھول کے کتاب کھولتے ہیں، اچھا یہ کیا، 2-4 سوال پوچھے اور استخارہ پتہ نہیں کیا کیا کہ نہیں کیا، بہرحال اسی وقت جواب دے دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ عجیب بنا لیا ہے انہوں نے پیسے کمانے کا ذریعہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور پوچھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور باتوں میں مصروف رہے۔ کچھ لوگوں نے دل میں خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی بات سنی تو ہے مگر پسند نہیں فرمائی، اور کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ غرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی تو دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ سن لو کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں گی تو قیامت کی گھڑی یا زوال امت کے وقت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا، امانتیں کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نااہل اور غیر مستحق لوگوں کے سپرد اہم کام کیے جائیں گے، یعنی اقتدار، بددیانت اور نااہل لوگوں کے ہاتھ آ جائے گا، اور وہ اپنی بددیانتی اور فرض ناشناسیوں کی وجہ سے قوم کو برباد کر دیں گے۔ اور یہی سب کچھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسی ایک مسلمان ملک میں بھی اس سے مختلف صورتحال نہیں ہے۔ بس جب یہ سب کچھ آج کل کے علماء کے متعلق بھی اور سرداروں کے متعلق بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور یہ سچ ثابت ہو رہا ہے، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے علم ملے، ان سے قرآن کی تفسیر ملے، ان سے توحید کی طرف رہنمائی ملے، لیکن مسلمان دوسری امتوں کی طرح نہیں ہیں جن کو رہنمائی کی کوئی امید نہیں، جن کے لیے اب صرف مایوسی ہی مایوسی ہے، جن کے دین میں بگاڑ پیدا ہو تو پھر اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں، جن کے لیے دین کی اصلیت اور بنیادی تعلیم کو کھو بیٹھنا مقدر ہے۔ نہیں، مسلمان تو وہ خیر امت ہیں جن کی یہ سب حالت ہونے کے باوجود، جس کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے اور جو میں نے احادیث کے حوالے سے بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید نہیں دلائی ہے بلکہ یقین دہانی کروائی ہے کہ خدا تعالیٰ امت اور کل انسانیت کی اصلاح کے لیے آخرین میں بھی ایک شخص مبعوث کرے گا جو ایمان کو ثریا سے واپس لائے گا، جو اسلام کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ مضبوط جڑوں پر قائم کرے گا،
جو پھر تمام مسلمانوں اور نیک فرت لوگوں کو ایک ہاتھ پر جمع کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آئے گا اور ان کو امت واحدہ بنائے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہوگا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر کان دھرنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایمان کو ثریا سے لانے والے کا ساتھ دیں۔ جب یہ تسلیم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دین کے علمبرداروں کی، نام نہاد علمبرداروں کی یہ حالت ہے، تو پھر جو اس کا علاج آپ نے پیش فرمایا ہے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ بے شک سر ٹکراتے پھریں۔ اس آنے والے کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا جو اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز کرے، یا کہہ لیں کہ جس سے اسلام کی نشت ثانیہ وابستہ ہے۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی حکومتیں قائم ہیں آج کل، تقریباً آدھی دنیا میں مسلمان حکومتیں۔ مسلمان ممالک کو اکٹھا رکھنے کے لیے مسلمان ممالک کی ایک تنظیم بھی قائم ہے، لیکن کیا اثر اس تنظیم کا اسلامی دنیا پر ہے؟ کیا کوئی اثر نظر آتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیر مسلم دنیا پر اس تنظیم کی شوکت واضح ہوتی، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اپنے ہی ملک میں، یعنی اسلامی ملکوں میں، ان کے کہنے سننے میں کوئی نہیں ہے۔ اسلامی ممالک نے ایک تنظیم تو بنا لی اپنی پالیسیاں بنانے کے لیے، اپنا ایک یکجہتی قائم کرنے کے لیے، اپنی اکائی کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن ہر ایک کا قبلہ مختلف ہے جو اس کے ممبر ہیں۔ پھر دیکھیں دہشت گرد تنظیمیں جتنی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اسلامی ملکوں میں ہیں۔ قتل و غارت کی انتہائی حدوں کو چھونے کے واقعات سب سے زیادہ اسلامی ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے سب سے زیادہ ظلم عوام الناس پر اسلامی ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ ان کی جائیدادیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کی جانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھ کر قتل و غارت گری کی جا رہی ہے۔ بعض تو یہ سب کچھ اقتدار کی ہوس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب ظلم خدا کے نام پر بھی روا رکھے جا رہے ہیں، شریعت کے نام پر خون بہائے جا رہے ہیں، رسول کے نام پر، ہاں اس رسول کے نام پر جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ ان ظلموں کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ آج بڑی عید ہے، قربانی کی عید ہے، جس میں یہ سبق مسلمانوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے بجائے، ان کی گردن پر چھری پھیرنے کے بجائے، ہمیشہ سے قائم جو اس زمانے میں رسم تھی اس کو ختم کر دیا کہ انسانی جانوں کو قربان کیا جائے۔ اب انسان کی جگہ جانور ذبح ہوں گے، لیکن ان اسلامی ملکوں میں انسانی جان کو تو جانوروں سے بھی زیادہ ارزاں سمجھا جاتا ہے۔ معصوم جانوں، بچوں، عورتوں کے خودکش حملوں کے ذریعے چیتھڑے اڑائے جاتے ہیں۔ ان کا پتہ ہی نہیں لگتا، پہچان ہی نہیں رہتی کہ کون کہاں، جسم کا کون سا حصہ کہاں گیا ہے۔ گھر سے ایک بچہ نکلتا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ کہ شام کو واپس بھی آئے گا نہیں، اور اگر آئے گا تو اس کی لاش بھی پہچانی جائے گی کہ نہیں۔ عید والے دن یہ ظالمانہ کام کیے جا رہے ہیں۔ کل افغانستان میں بھی اسی طرح عید پہ
دھماکہ ہوا اور کئی درجن آدمی مار دیے۔ شام میں آج کل حالات خراب ہیں، سیریا میں، تو نہ حکومت انصاف سے کام لے رہی ہے، نہ ہی حکومت مخالف ٹولہ۔ یا کہا جاتا ہے کہ اس میں ان میں کچھ دہشت گرد بھی شامل ہو گئے ہیں، یہ تنظیمیں شامل ہو گئیں۔ کوئی بھی عقل اور انصاف سے کام نہیں لے رہا۔ عقل تو دور کی بات ہے، اپنے عملوں میں اور معصوموں کی جانیں لینے میں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ یہ حال کسی ایک ملک کا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہر جگہ یہ حال ہے۔ پاکستان میں ہر روز درجنوں جانیں ضائع ہوتی ہیں، افغانستان میں درجنوں جانیں ضائع ہوتی ہیں، باقی بعض اور افریقن ملکوں میں یہی حال ہے، عرب ملکوں میں یہ حال ہے، اور شریعت اور مذہب کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ غیروں کو شریعت پر استہزاء کرنے اور اعتراض کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک 14-15 سال کی لڑکی ملالہ کے واقعے نے دنیا کو توجہ اپنی طرف کھینچی ہوئی ہے دنیا کی، اور اسلام کے مخالفین کو استہزاء اور اعتراض کا موقع دیا گیا، اس لیے اس کو سزا دی گئی، اس کو گولی مار کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ بعض تنظیموں کے بارے میں حقائق لکھا کرتی تھی۔ اور یہ مارنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے اس کو قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن میں ایک لڑکے کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے بڑے ہو کر کیونکہ باغی بننا تھا اس لیے اسے قتل کر دیا نبی نے۔ سورہ کاف کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاید یہ لوگ۔ حقیقی علم تو ان کو ہے نہیں، اور جس مسیح موعود نے حقیقی علم دینا تھا اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ یہ بس ظاہری چیز دے کے تو اس پہ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وہ تو قتل تو اب غیر اخلاقی تعلیمات کا قتل تھا، اپنی اصلاح کرنا تھا، نفس کی اصلاح کرنا تھا۔ بہرحال اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے عمل ہیں جو صرف ظلموں کی انتہا ہے اور غیروں کو موقع دے رہے ہیں، کیونکہ جو اسلام مخالف ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی سوچا سمجھا فائدہ ہی ہے۔ وہاں تو پاکستان میں یا مختلف جگہوں پر روزانہ کئی ملالہ زخمی ہو رہی ہیں، کئی ملالہ ایسی ہیں جن کے بہنیں اور بھائی اور باپ اور ماں قتل کیے جا رہے ہیں، کسی کو نہ علاج کے لیے باہر بھجوایا گیا، نہ اس پہ اتنا شور مچایا گیا۔ تو یہ بھی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد مسلمانوں نے خود مہیا کی ہے۔ پھر ملکوں کے اندر ہی نہیں، مسلمان ملکوں کے وقار باہر بھی گر چکے ہیں۔ آپس میں اتحاد و تعاون نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کی تنظیم بے شک بنی ہوئی ہے، لیکن بیکار، ضرورت کے وقت یہ غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب ترکی اور شام کے آپس کی چپکلش ہے یا ابتدائی جنگ کی صورت ہے، دونوں طرف سے وقتاً فوقتاً حملے ہو رہے ہیں، یہاں بھی معصوم شہری ہی قربان ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بات میں کہنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں کے ایک تبصرہ نگار نے لکھا، یعنی مغربی ممالک میں سے کسی نے، کہ ترکی امریکہ کے کہنے پر ہی حملے کرتا ہے، اور ہر حملہ اور ہر عمل سے پہلے امریکہ سے ہدایت لی جاتی ہے۔ تو یہ تو اسلامی حکومتوں کا حال ہے۔ کہاں تک یہ بات سچ ہے کہ امریکہ سے پوچھا جاتا ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ان ملکوں کے تبصرہ نگاروں کو جرأت اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اسلامی ممالک کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ مغرب کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ جس توحید کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس سے یہ دور ہٹ گئے ہیں۔
لا الہ الا اللہ بے شک زبانوں پر ہے لیکن دل اس سے خالی ہے۔ وہ عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خانہ کعبہ کو بتوں سے خالی کروایا تھا، آج اقتدار اور ہوس نے دلوں میں ان بتوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ لوگ توحید کو قائم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ظاہر کے حج ہیں لیکن دل شاید کسی اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ان میں سے اکثریت کے۔ روایات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا اور وہ بھی وہ تھا جو حج پر نہیں آیا تھا۔ تو یہ مثالیں پرانی نہیں ہیں، آج پہلے سے بڑھ کر یہ مثالیں ہو رہی ہیں جب صرف دکھاوے کے حج کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کا حج قبول کر رہا ہے کس کا نہیں۔ احمدیوں کو روکا جاتا ہے حج سے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جن احمدیوں کے دلوں میں تڑپ ہے حج کرنے کی اور نہیں جا سکتے، ان کے حج قبول ہو رہے ہیں یا اس اکثریت کے جو ظلم کر کے پھر حج کرنے چلی جاتی ہے۔ توحید کی حقیقت اور اصلیت کو یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو توحید کے قیام کے لیے خانہ کعبہ کی بنیادیں استوار کی تھیں، اور پھر ایک عظیم نبی کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی جو دنیا کو توحید کا پیغام دے، خدائے واحد کے آگے جھکنے والا بنائے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت کی یہ حالت ہے کہ ظاہر میں تو توحید کا اعلان ہے لیکن سینکڑوں قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ اور اس شرک کو ختم کرنے کے لیے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کو قائم کرنے والے مسیح و مہدی کی پیشگوئی فرمائی تھی، جس نے دوبارہ دنیا میں ایمان قائم کرنا تھا، جس نے دلوں کے بتوں کو بھی توڑ کر توحید کو قائم کرنا تھا، اور ظاہری بتوں کو، جس کے قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ یہی مقصد تھا نا آپ کو توحید و قیام، اور یہی مقصد حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر توحید کے قیام اور خانہ کعبہ کے مقام کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور یہاں سے امن اور سلامتی پھیلانے کے لیے اپنی نسل میں سے ایک عظیم نبی کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا گئی، اور اس عظیم نبی نے بتوں کے آگے جھکنے والوں کو ایک خدا کے آگے جھکنے والا بنا دیا، نسل در نسل دشمنیاں رکھنے والوں کو امن اور سلامتی کا سفیر بنا دیا۔ تو اس عظیم نبی نے بھی اپنے عظیم مقاصد کو تا قیامت جاری رکھنے کے لیے ایک غلام صادق کی دعا کی تھی، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ہمارا مہدی کہہ کر مخاطب کیا۔ بس وہ غلام صادق آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا کہ اسلام کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ قائم کرو۔ جس دین کو آپ کے زمانے میں اسلام کا درد رکھنے والے کھنڈر سے تشبیہ دے رہے تھے، اسے آپ نے نئے سرے سے اصل بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ اے ابراہیم تجھ پر سلام، ہم نے تجھے خالص دوستی کے ساتھ چن لیا، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میری توحید اور تفرید۔ بس اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق نے ہی وہ درجہ پایا جو توحید کے قیام کے لیے وہی مقام پا گیا جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی وجہ سے ابراہیم نے پایا تھا۔ آپ کا توحید کے قیام کے لیے درد اور آپ کی توحید کے قیام کے لیے کام اللہ تعالیٰ کے ہاں
اتنے مقبول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابراہیم کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے آپ پر سلام بھیجا۔ پھر ایک اور الہام میں فرمایا کہ غرست لکا بیدی رحمتی و قدرتی و انا کل یوما لدینا مکین امین، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی رحمت اور قدرت کا درخت تیرے لیے لگایا اور تو آج ہمارے لیے صاحب مرتبہ اور امین ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ دوحہ تھا اسماعیل، کہ اسماعیل کا درخت، لغت میں دوحہ کے معنی مختلف معنی ہیں۔ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ دوحہ ایسے درخت کو کہتے ہیں جو بہت بڑا اور پھیلا ہوا اور پھیلنے والا ہو۔ بس یہ درخت جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے یہ پھیلنے پھلنے کے لیے اور پھولنے کے لیے ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو درخت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں سے لگا تھا، جس نے تمام دنیا کو اپنے سائے کے نیچے لے کر امن اور سلامتی مہیا کرنی تھی اور کی، یعنی وہ عظیم رسول مبعوث ہوا، وہ ختم نہیں ہو گیا۔ اس کی لکڑی علماء کی شکل میں، جیسا کہ حالی نے کہا، سوکھی شاخیں بن کر جلانے کے قابل نہیں رہ گئیں، بلکہ یہ درخت اس عاشق صادق کے ذریعے سے پھر ہرا بھرا درخت بن چکا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے موافق اس درخت کی جڑوں میں سے ہی ایک ایسا درخت نکال دیا ہے جو اپنی اصل کے مطابق ہی امن و سلامتی کا سایہ دینے والا درخت ہے، جو توحید کے پھلوں سے دنیا کو آشنا کرنے والا ہے۔ اب چاہے مولوی جتنا شور مچا لیں، جتنا چاہیں احمد کو محبت سے جدا کرنے کی کوشش کریں، سوائے اس درخت کے کسی اور جگہ سے وہ فیض نہیں اٹھا سکتے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات یعنی محمدی اور احمدی کی حامل ہے۔ مخالفین نے 125 سال کی کوششوں میں 125 سال سے گزشتہ کوشش کر رہے ہیں، کیا پایا سوائے شور شرابے اور اپنی بدنامی کے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے جو درخت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اس کی شاخیں دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہیں۔ مخالفت کی آندیاں جو چلتی ہیں تو اس درخت کے پتے تو ہلا دیتی ہیں ذرا سے، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس کیا اب بھی ان علماء اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں کامیاب کیا اور دشمن ذلیل ہوئے، کفر کے فتوے لگائے، قتل کا مقدمہ کیا، غرض ہے کہ انہوں نے کوئی دقیقہ ہماری بربادی کا اٹھا نہ رکھا، مگر کیا خدا تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ہماری ترقی کے خود مخالف ہی باعث اور محرک ہیں۔ بہت لوگوں نے انہی کے رسائل سے اطلاع پا کر ہماری بیعت کی ہے، اور یہ آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ کئی عرب جو احمدی ہو رہے ہیں وہ خط لکھتے ہیں کہ ہم مخالفت کی ویب سائٹ اور ٹی وی چینل دیکھ کے اور مولویوں سے گفتگو کر کے ہماری توجہ پیدا ہوئی کہ ہم احمدیت کے بارے میں معلومات لیں، اور پھر اس کو سچا سمجھ کے پھر انہوں نے قبول بھی کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر واعظ وغیرہ ہماری طرف سے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی مشکور ہونا پڑتا، اور یہ بھی ایک شعبہ شرک کا ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا۔ ایک آبپاشی اور تحفہ ریزی تو کسان کرتا ہے اور ایک خدا خود کرتا ہے، ہم اور ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی تخم ریزی اور آبپاشی سے ہیں۔ خدا کے لگائے ہوئے پودے کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں۔ اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اس کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجوز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون
اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ میں ہر روز اس بات کے لیے چشمے پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ بس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس عشق کے صادق کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقیقی تعلیم کی اشاعت اور اس کا قیام ہونا تھا۔ لیکن ہر قربانی کی عید بھی ہمیں اس طرح متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو اس درخت کے سینچنے کے لیے ہر وقت نہ صرف تیار رہنا ہے، بلکہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ جماعت کے لیے قربانی کے ساتھ ساتھ ایک تو ہر فرد جماعت کے لیے من حیث الجماعت مجموعی طور پر قربانی کر رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے بھی قربانی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو ہر دوسرے شخص کے لیے بھی قربانی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہ روح ہماری جماعت میں ترقی کرے گی تو جماعت کے بہت سے اندرونی مسائل بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حق تھا اس لیے ہم نے لینا ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا حق تھا، وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو لینا ہے۔ دونوں اسی بات پر لڑتے رہتے ہیں، اور جو تعمیر کے لیے وقت ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جو ترقی کے لیے وقت دینا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں ضد پر اتر آئیں تو کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بس اگر خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ ہر قسم کے نقصان پورا کرتا ہے، اور اس بات کی کوشش کا حصہ بننا ہے کہ ہم نے امن اور سلامتی کے پھیلانے والا بننا ہے، تو اگر اپنے حق چھوڑنے بھی پڑیں تو چھوڑ دینے چاہیے۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی پھر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری جماعت کے افراد کے اخلاق میں مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سطح پر ہم قربانی دینے والے ہوں۔ صرف عید کی قربانی سے، ایک بکروں کی قربانی کا یا 4000 سال پہلے کی قربانی کا سبق نہ لیں، بلکہ اس قربانی کو آج بھی ہر سطح پر جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دعا ہوگی خطبہ ثانیہ کے بعد، اور دعاؤں میں شہداء کے خاندانوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اس درخت کی آبیاری کے لیے اپنے خون بہائے ہیں، اپنی خون کی قربانیاں دی ہیں۔ اسیران کو یاد رکھیں، وہ بھی کافی عرصے سے تکلیفوں میں گزار رہے ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ مالی قربانیاں کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں، واقفین زندگی کے لیے کو بھی یاد رکھیں، وہ بھی مختلف جگہوں پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہر بیمار اور ضرورت مند کو بھی یاد رکھیں۔ مسلم امہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ان حالات سے باہر نکالے اور عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح انسانیت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انسانیت کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. دعا کر لیں. آمین. آپ سب کو بھی اور دنیا میں تمام احمدیوں کو مبارک ہو. عید مبارک. السلام علیکم. السلام علیکم.